پرانے وقتوں کی فرضی بات ہے کہ جب سفر آسان نہیں ہوتا تھا، راستے لمبے اور خطرناک زیادہ ہوتے تھے، مسافر صرف منزل کے لیے نہیں نکلتے تھے بلکہ اپنے کردار، نیت اور صبر کے امتحان دینے کے لیے نکلتے تھے۔ اسی دور میں ایک دن 4 مسافر ایک ہی راستے پر روانہ ہوئے، مگر ان کے دل، سوچ اور مقصد ایک جیسا نہیں تھا۔ پہلا مسافر ایک عمر رسیدہ شخص تھا، چہرے پر جھریاں، آنکھوں میں تجربے کی روشنی اور زبان پر کم الفاظ مگر وزندار، اور وہ کہتا تھا، میں سفر کم کرتا ہوں مگر جب کرتا ہوں تو آنکھیں اپنی کھلی رکھتا ہوں تاکہ میں درندوں کے ڈر سے محفوظ رہوں۔ دوسرا مسافر ایک تاجر تھا، ہر بات میں نفع تلاش کرنے والا اور نقصان کا حساب و کتاب کرتا رہتا تھا۔ راستے میں درخت بھی دیکھتا تو کہتا، یہ لکڑی بک سکتی ہے یا نہیں بک سکتی۔ اور جو تیسرا مسافر تھا وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نوجوان تھا، نماز ادا کرتا، ذکر کرتا رہتا اور ظاہری دیانتداری میں پختہ تھا، مگر مزاج میں وہ ذرا سخت اور دوسروں کو کم تر سمجھنے کا وہ بڑا ہی عادی تھا۔ چوتھا مسافر ایک نوجوان تھا، اس کی عمر کوئی 18 یا 20 سال سے بڑی نہیں تھی۔ وہ بہت مالدار بھی نہیں تھا اور نہ بہت بڑا علم والا تھا، مگر دل کا وہ صاف تھا، اس کی نیت سچی تھی اور سیکھنے کی وہ لگن رکھتا تھا اور تلاش میں رہتا تھا کہ کوئی بات مجھے ایسی مل جائے کہ جو میں اپنی علم میں اضافہ کر لوں اور وہ بات میں سیکھ لوں۔ وہ زیادہ بولتا نہیں تھا مگر غور بہت زیادہ کرتا رہتا تھا۔ چاروں ایک ہی قافلے میں روانہ ہوئے۔ دن کا وقت تھا، سورج تیز، راستہ سنسان۔ کچھ دیر بعد نوجوانوں نے کہا، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، سفر لمبا ہے۔ تاجر نے ہنستے ہوئے کہا، ہر ایک اپنا خیال خود رکھے، میں کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ بوڑھے نے خاموشی سے نوجوان کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ دوپہر ڈھلنے لگی، پانی ختم ہونے لگا، بھوک ستانے لگی۔ اسی دوران ایک ویران جگہ پر انہیں روٹی کا ایک ٹکڑا ملا، شاید کسی مسافر سے گر گیا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ 4 تھے، روٹی ایک تھی۔ تاجر بولا، جس نے پہلے دیکھا اس کا حق ہے۔ عبادت گزار نوجوان بولا، میں زیادہ نفل پڑھتا ہوں، میں زیادہ مستحق ہوں۔ نوجوان طالب حق خاموش رہا۔ بوڑھے نے کہا، روٹی چھوٹی ہے مگر دل بڑے ہونے چاہیے، آدھی مجھے دے دو، باقی تم بانٹ لو۔ آخرکار روٹی ٹکڑوں میں بانٹ گئی، مگر ہر ایک کا دل کھل کر راضی نہ تھا، سوائے نوجوان کے جس نے سب سے چھوٹا حصہ لیا۔ شام ہوئی، رات چھا گئی، جنگل کا راستہ تھا۔ اچانک درندے کی آواز آئی، سب کے دل کانپ گئے۔ عبادت گزار نوجوان نے بلند آواز سے دعائیں پڑھنا شروع کر دی مگر خود سب سے پیچھے ہو گیا۔ تاجر نے اپنا تھیلا مضبوط پکڑ لیا، نوجوان نے سب سے آگے جا کر مشعل تھام لی۔ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، بیٹا، ہمت والا وہ نہیں جو بولے بلکہ وہ ہے جو آگے بڑھے۔ رات کے آخری پہر انہیں ایک کنواں نظر آیا۔ کنواں گہرا تھا، پانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تاجر نے کہا، میں رسک نہیں لیتا، پہلے کوئی اور دیکھے۔ عبادت گزار بولا، میں تو دعا کر لوں گا، اترنا کسی اور کا کام ہے۔ نوجوان نے بغیر شور کے رسی باندھی اور نیچے اتر گیا۔ پانی ملا، سب نے سیراب ہو کر پیا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صبح کے وقت بوڑھے نے سب کو روکا اور کہا، اب میرا وقت پورا ہو گیا، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ وہ دراصل مسافروں کا حال جانچنے کے لیے نکلتا ہے، لوگوں کے کردار کو نہ کہ شکل کو۔ اس نے تاجر سے کہا، تو نے مال کو خدا بنا لیا۔ عبادت گزار سے کہا، تو نے عبادت کو غرور بنا لیا۔ نوجوان سے کہا، تو نے کم عمری میں وہ پا لیا جو بڑے بوڑھے کھو دیتے ہیں، وہ چیز ہے اخلاص۔ بوڑھا دعا دے کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دن بعد تاجر لالچ میں دھوکہ کھا کر سب کھو بیٹھا۔ عبادت گزار تنہائی کا شکار ہو گیا۔ نوجوان علم، صبر اور خدمت کے راستے پر چڑھ پڑا۔ لوگ دور دور سے اس نوجوان کے پاس مشورہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ایک فرضی قصہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے، سفر صرف راستے کا نہیں، کردار کا امتحان ہوتا ہے۔ عبادت بغیر اخلاق کے ادھوری ہے، دولت عقل کے بغیر بوجھ ہے، اور نوجوانی اگر صحیح سمت مل جائے تو قوم بدل سکتی ہے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔